علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے لڑائیاں۔ قریش مکہ کے بے انصافی اور زیادتی دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بار مال و اسباب سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا، لیکن پھر بھی ان بے رحم ظالموں کو چین نہ آیا۔ طرح طرح سے مسلمانوں کو ڈراتے دھمکاتے مدینہ اور اس کے آس پاس کے جو لوگ مسلمان نہ ہوئے تھے ان سے درپردہ ساز باز کرتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کا قدم یہاں جمنے نہ دے۔ مدینہ پر حملہ اور پہلی لڑائی جب ان باتوں سے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو جل بن گئے اور ایک بہانہ کی آڑ لے کر قریش کے 1000 جوان جو لڑائی کے ہر قسم کے ہتھیاروں سے سج دھج کر مدینہ کے غریب مسلمانوں پر جھپٹ پڑے اور قریباً 300 میل کا دعویٰ کر کے مدینہ پر چڑھ آئے اور مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے جانبدار مسلمانوں کو ساتھ لے کر وہاں تک پہنچے۔ سن 2 ہجری رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور جمعہ کا دن تھا۔ صبح ہی دونوں طرف کی فوجیں میدان میں آ کر آمنے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ وقت عجیب وقت تھا۔ ایک طرف 1000 کا لشکر جو نیچے سے اوپر لوہے کے ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا ہے، جس کو اپنی تعداد پر گھمنڈ ہے، اپنی فوج پر ناز ہے، اپنے ہتھیار اور ساز و سامان پر فخر ہے، اور دوسری طرف کل 313 آدمی ہیں جن میں کچھ غریب انصار ہیں، کچھ پریشان حال، کچھ مہاجر، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان، لیکن ان کے بازوؤں پر حق کا زور ہے، ان کے سینوں میں دین کا جوش ہے اور ان کا بھروسہ بس اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے۔ اللہ سے دعا اور فریاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے میدان سے ذرا ہٹ کر ایک سائبان کے نیچے سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک سے دعائیں کر رہے تھے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کہ الہی، آج کی لڑائی میں مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت ماری گئی اور ہلاک ہو گیا تو پھر اس زمین پر قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی۔ آخر اللہ پاک نے آپ کی فریاد سن لی، آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو بتا دیا کہ کافروں کی فوج ہار جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور مسلمانوں کو بھی یہ خوشخبری سنائی۔ لڑائی کے موقع پر تشریف لائے مسلمانوں کو قاعدے اور ترتیب سے کافروں کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ لڑائی کا آغاز پہلے کافروں کی صفوں سے نکل کر 3 جوان میدان میں آئے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا۔ کچھ انصار ان کے سامنے آئے۔ ہمارے کافروں نے ان سے ان کے نام اور خاندان پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ ہم مدینہ کے رہنے والے انصار ہیں تو کہا، اے محمد، یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں ہماری ہی قوم والے آئے ہیں جو مکہ سے مدینہ چلے آئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر یہ انصار پیچھے ہٹ آئے اور اپنی صفوں میں آ کر مل گئے۔ پھر ہمارے حضرت نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقابلے تینوں شیر کی طرح لب کے اور آن کے آن میں اپنے مقابلے میں اپنے کافروں کو ختم کر دیا۔ کافروں نے جب یہ رنگ دیکھا تو ان کی ہمت ہار گئی، ایک دم بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمان دوڑ دوڑ کر ان کو پکڑنے لگے، 70 آدمیوں کو گرفتار کیا، اتنا ہی آدمی ان کے مارے بھی گئے۔ یہ مسلمانوں اور کافروں کی پہلی لڑائی تھی۔ اس لڑائی کا نام جنگ بدر ہے کیونکہ بدر کے مقام پر ہوئی تھی۔ اب میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لڑائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔